انہیں جنگ میں بدترین شکست ہوئی تھی اور وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، ان کی فوج منتشر ہو چکی تھی اور وہ اپنے محافظوں سے بچھڑ چکے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک دیہاتی عورت کی اپنے بیٹے کو نصیحت سنی، جس نے ان دونوں کی تقدیر اور ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ چانکیا اور موریہ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ یہ دونوں کون تھے اور کس طرح وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ہزاروں سال گم رہنے والی ارتھ شاستر کیا ہے اور چانکیا کی لکھی اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ اسے ریاستی معاملات پر آج بھی اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے؟ ٹیکسلا کی وادی سے شروع ہونے والی یہ داستان کسی بھی الف لیلوی کہانی سے کم دلچسپ نہیں ہے۔ جہاں نما میں آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان دو ہستیوں سے جنہوں نے 3500 سال پہلے صرف اور صرف اپنی ذہانت، معاملہ فہمی اور دلیری کے بلبوتے پر اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آج کے جنوبی ایشیا کے 5 ممالک پر مشتمل تھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 375 قبل مسیح کے آس پاس، جب بدھ روایات کے مطابق ٹیکسلا یا تاکشلا کی ایک نواحی بستی میں چانکیا آچاریہ کا جنم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت بھی چانکیا کے منہ میں 2 دانت تھے اور یہ دانت شکاری جانوروں کے دانتوں سے مشابہ تھے۔ اس کی پیدائش کے چند دن بعد کچھ سادھوؤں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے چانکیا کو دیکھ کر اس کے بادشاہ بننے کی پیشن گوئی کی، مگر ان کے والدین جو براہمن تھے اور جین مت کے سچے ماننے والے تھے اسے مذہبی پیشوا بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چانکیا کے پیدائشی دانت توڑ ڈالے۔ چانکیا کا بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ ٹیکسلا ہی میں گزرا۔ ٹیکسلا اس وقت مذہبی اور دنیاوی علوم کی تدریس کا بہت بڑا مرکز تھا اور یہاں کی عظیم دستگاہوں سے ہی چانکیا نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ خود بھی وہاں درس و تدریس کا مقدس پیشہ اختیار کر لیا۔ چانکیا کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے مگدھ کے راجا دھن آنند کا شوہرا سنا جو کہ خود تو شودر تھا مگر براہمنوں کا بہت احترام کرتا تھا اور بہت فراخ دلی سے ان کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ مگدھ کے دارالحکومت پالی پتر چلے گئے جو آج کل پٹنہ کہلاتا ہے۔ یہاں ان کی راجا دھن آنند سے ملاقات کی مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ چانکیا بہت خوش شکل نہیں تھے اور ان کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ راجا دھن آنند نے ان کی تکریم کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ دوسری روایت بتاتی ہے کہ چانکیا کا دربار میں آنا جانا تھا۔ ایک موقع پر ان کی اور راجا دھن آنند کی تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد راجا ان کا دشمن بن گیا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ چانکیا نے ایک شودر راجا کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا سخت برا منایا، اپنی چوٹی کھول دی اور قسم کھائی کہ وہ تب تک چوٹی نہیں باندھیں گے جب تک کہ دھن آنند کی سلطنت ختم نہیں کر دیتے۔ چانکیا خود ایک غریب معلم تھے، وہ جانتے تھے کہ دھن آنند کی حکومت ختم کرنے کے لیے انہیں کسی طاقتور شخص کی ضرورت ہوگی۔ ان کی نگاہ انتخاب دھن آنند کے کم عمر بیٹے پرباتانند پر پڑی جو خود بھی اپنے والد کی طرز حکمرانی سے نالاں تھا۔ چانکیا بہت جہاں دیدہ اور دور اندیش انسان تھے۔ وہ پرباتانند کے علاوہ بھی کسی جوہر قابل کی تلاش میں تھے جو سلطنت سنبھالنے کا اہل ہو۔ تبھی ایک دن ان کی اتفاقاً چندر گپت موریہ سے ملاقات ہوگی۔ موریہ کا تعلق کھشتریوں کی شاکیہ قوم سے تھا اور وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ مورا کے مالی حالات اتنے خراب تھے کہ انہوں نے موریہ کو کم عمری ہی میں ایک گڈریے کے سپرد کر دیا جس نے بعد ازاں انہیں ایک شکاری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ موریہ جانور چرایا کرتے تھے۔ ایک روز وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بادشاہ وزیر کا کھیل کھیل رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی چھپ کر ان کی ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ چندر گپت موریہ کھیل میں بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھی ان کے سامنے مختلف مقدمات رکھ رہے تھے اور موریہ ان پہ فوری احکامات صادر کر رہے تھے۔
اتنی کم عمری ہی میں ان کے فرضی فیصلے اتنے عادلانہ اور دانشمندانہ تھے کہ چانکیہ سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی بادشاہ ہے۔ مزید آزمائش کے لیے انہوں نے موریہ سے فرمائش کی کہ وہ براہمن ہیں اور انہیں بھیٹ چڑھانے کے لیے جانور درکار ہیں۔ موریہ نے بے نیازی سے چراگاہ میں پھرتے جانوروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو جانور وہ پسند کریں لے جائیں، موریہ کے ہوتے انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ چانکیہ چند دن بعد آئے اور منہ مانگے داموں شکاری سے موریہ کو خرید لیا۔ پرباتا نند نے کسی طریقے سے چانکیہ کو وہ شاہی مہر چرا کر دے دی جو سکوں پر ثبت کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چانکیہ کیمیا گر بھی تھے، انہوں نے جنگل میں جا کر شاہی سکے بنانے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ ایک عام سکے سے 8 سکے بنا لیا کرتے تھے۔ یوں انہوں نے 800 ملین سکے تیار کر کے جنگل میں دفن کر دیے۔ ان سکوں کے استعمال کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ پالی پتر میں رہتے ہوئے وہ پرباتا اور موریہ دونوں کی بھرپور تربیت بھی کر رہے تھے۔ ان کے دونوں شاگرد ان کی توقعات پر پورا اتر رہے تھے، مگر چانکیہ جانتے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک تخت پر 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ انہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ سوچا۔ اپنے دونوں شاگردوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر مالا پہنائی تھی۔ ایک روز جبکہ موریہ سو رہے تھے، انہوں نے پرباتا کو کہا کہ وہ موریہ کے گلے سے مالا اتار کر لائیں، مگر ایسے کہ موریہ کو خبر نہ ہو۔ پرباتا گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے مالا پر ہاتھ ڈالا، موریہ کی آنکھ کھل گئی۔ چند دن بعد چانکیہ نے یہی حکم موریہ کو دیا تو کچھ دیر بعد موریہ ایک ہاتھ میں مالا اور دوسرے ہاتھ میں پرباتا کا کٹا ہوا سر لے آئے۔ انہوں نے اپنے مربی اور استاد کے لیے اپنے علاوہ کوئی آپشن رہنے ہی نہیں دیا۔ اب چانکیہ موریہ کو لے کر ٹیکسلا چلے آئے اور یہاں انہوں نے 7 برس تک موریہ کی امور سلطنت اور جہاں بانی میں تربیت کی۔ جب انہیں تسلی ہو گئی کہ اب موریہ اس عظیم الشان سلطنت کے تاجدار بننے کے لائق ہو گئے ہیں جو اس وقت تک صرف چانکیہ کے خیالوں میں پائی جاتی تھی، تو وہ انہیں لے کر دوبارہ پالی پتر پہنچ گئے۔ پالی پتر سے اپنا مدفون خزانہ نکال کر ان دونوں نے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس دور میں ٹیکسلا سمیت پنجاب کے کچھ علاقوں اور موجودہ کیپی پر راجہ امبھی کی حکومت تھی، جس نے یونانیوں سے صلح کر لی تھی۔ سکندر اعظم تو راجہ پورس کو شکست دے کر واپس چلا گیا تھا، مگر اس کا ایک جرنیل سیکولیس جہلم کی سلطنت پر حکمران تھا، جسے راجہ امبھی خراج دیا کرتا تھا۔ موریہ کی فوجوں نے پہلے راجہ امبی کے علاقوں سے یونانی فوجی دستوں کو مار بھگایا اور اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے بعد یہاں سے ایک بڑی فوج لے کر مگدھ کے دارالخلافہ پالی پتر پر چڑھائی کر دی۔ دھن آنند اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کی فوج راجہ پورس کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، جس نے سکندر اعظم کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ موریہ اور چانکیہ کی فوج کو اس جنگ میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کا بڑا حصہ مگدھ سے فرار ہو گیا اور جو باقی بچے وہ دھن آنند کے سپاہیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ خود چانکیہ اور موریہ بھی اپنے محافظوں سے الگ ہو گئے تھے اور بھیس بدل کر مختلف دیہاتوں میں دن گزار رہے تھے۔ ایک روز دونوں ایک گہرے تالاب کے کنارے بیٹھے تھے کہ دور سے دھن آنند کی فوج کا ایک افسر انہیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ چانکیہ نے موریہ کو کہا کہ وہ پانی میں چھپ جائیں اور خود سادھو بن کر پوجا شروع کر دی۔ جب فوجی ان کے قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے موریہ کو کہیں دیکھا ہے؟ چانکیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پانی کی طرف اشارہ کر دیا۔ فوجی زرہ اتار کر پانی میں اترا۔ جب وہ موریہ کے قریب پہنچا تو موریہ نے خنجر سے اس پر وار کیا اور اس کی لاش پانی میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ چانکیہ نے ان سے پوچھا کہ جب میں نے فوجی کو تمہاری طرف اشارہ کیا تھا تو تمہارے دل پر کیا گزری تھی؟ موریہ نے جواب دیا کہ انہیں یقین تھا کہ ان کے استاد محترم کا یہ عمل بھی ان کے فائدے کے لیے تھا۔ اس سے چانکیہ کو یقین ہو گیا کہ موریہ بادشاہ بن کر بھی کبھی ان کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ایک تاریک رات وہ دونوں کسی گاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔
قریب ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک ماں بیٹا کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹے نے برتن کے بیچ میں سے گرما گرم نوالا لے کر منہ میں رکھا تو اس کا منہ جل گیا۔ اس پر اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ موریا کی طرح بے وقوفی نہ کرے جو سلطنت کے سرحدی علاقے چھوڑ کر مرکز پہ چڑھ دوڑا تھا اور برتن کے کناروں سے کھانا کھائے۔ چانکیا اور موریا یہ سن کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ایک سادہ سی دیہاتی عورت جو بات جانتی تھی وہ یہ دونوں سمجھ نہیں پائے تھے۔ یوں ایک گنوار عورت کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت نے ان دونوں کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ موریا اور چانکیا نے پالی پتر سے نکل کر دوبارہ فوج منظم کی، مگدھ سلطنت کے سرحدی اور مضافاتی علاقوں پر حملے شروع کیے اور وہاں اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے بعد وسائل اور افرادی قوت اکٹھی کر کے دھن آنند پر آخری اور فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر دی۔ چانکیا کی معاملہ فہمی اور مصلحت اندیشی بھی کام آئی۔ اس نے ان درباریوں اور جرنیلوں سے رابطے کیے جو دھن آنند سے اختلاف رکھتے تھے اور انہیں مختلف عہدوں اور مراعات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ 322 قبل مسیح میں بالآخر ایک خوفناک مقابلے کے بعد چندر گپت موریہ کی فوجوں نے دھن آنند کو شکست فاش دی اور چانکیا کی قسم پوری کر دی۔ موریہ نے دھن آنند کی جان بخشی کر دی اور اسے اجازت دی کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے اور جو سامان ایک بیل گاڑی پر لادا جا سکے وہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ آنند کی ایک بیٹی چندر گپت موریہ کو دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھی اور وہ چلتے رتھ سے کود کر موریہ کے پاس آ گئی۔ بعض روایات کے مطابق یہی موریہ کی مشہور بیوی دھردارا تھی۔ مگدھ میں شورش رفع کرنے کے بعد موریہ نے گجرات پر بھی حملے کیے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس وقت پنجاب کے بیشتر علاقوں پر یونانی جنرل سیکولس کی حکومت تھی، جو اس وقت پورے ایران، عراق اور افغانستان کے بہت سے علاقوں پر بھی قابض تھا۔ موریہ نے جس طرح امبی سلطنت سے یونانیوں کو بھگایا تھا، اسے دیکھتے ہوئے سیکولس موریہ کو اپنے لیے مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ دونوں کی فوجوں میں کئی جھڑپیں ہوئیں۔ آخر میں چانکیا کی تجویز پر موریہ نے سیکولس کو قیمتی جواہرات کے علاوہ 500 تربیت یافتہ جنگی ہاتھیوں کا تحفہ دیا۔ سیکولس نے جواب میں اپنی بیٹی کی شادی موریہ سے کر دی اور یوں موریہ نے نہ صرف اپنی سلطنت کو یونانیوں سے محفوظ کر لیا بلکہ مشرقی افغانستان کے بہت سے علاقے بھی ان سے لے لیے۔ جنوبی ہند کی کیرالہ اور تامل ریاستوں کو چھوڑ کر موریہ کی سلطنت پورے موجودہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور افغانستان پر محیط تھی اور موجودہ ایرانی سیستان کے کئی علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی تھیں اور بہت سے لوگوں کو اپنا جانی دشمن بنا لیا تھا۔ چانکیا کو ان کی حفاظت کا خاص خیال رہتا تھا۔ وہ موریہ کو کسی ایک کمرے میں رات نہیں گزارنے دیتے تھے اور شاہی محل میں اس کی رہائش تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ موریہ کی خوراک میں قلیل مقدار میں زہر ملا دیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی دشمن موریہ کو زہر دینے کی کوشش کرے تو موریہ پر اس کا اثر نہ ہو۔ ایک روز موریہ نے پیار سے اپنا کھانا ملکہ دھردارا کو کھلا دیا، جو کہ عنقریب بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت چانکیا وہاں پہنچ گئے۔ وہ ملکہ کو تو نہ بچا پائے مگر اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ زندہ نکال لیا۔ کئی روز تک وہ ایک تازہ ذبح کی ہوئی بکری کا پیٹ چاک کر کے بچے کو اس کے اندر رکھتے رہے جب تک انہیں یقین نہیں ہوا کہ بچہ اب محفوظ رہے گا۔ بچے کے ماتھے پر بکری کے خون کا نشان رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بندوسر رکھ دیا گیا۔ بندوسر موریہ کا جانشین بنا۔ یہ موریہ ڈائنیسٹی کے دوسرے عظیم ترین حکمران اشوک کا والد بھی تھا۔ موریہ کی سلطنت میں جیسے ہی استحکام آیا، چانکیا نے امور سلطنت چلانے کے لیے رہنما اصول وضع کرنے شروع کر دیے، جن کا مجموعہ ارتھ شاستر کہلاتا ہے۔ ارتھ شاستر کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ 15 جلدوں، 150 ابواب اور 180 موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ چانکیا کے عمر بھر کے تجربے، مطالعے اور مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ اس میں مالیات، محصولات، خارجہ و داخلہ امور، مقامی حکومتوں جیسے موضوعات پر وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے موریہ خاندان نے کئی نسلوں تک برصغیر پہ حکمرانی کی۔
321 قبل مسیح سے 294 قبل مسیح تک موریہ چانکیہ کی مدد سے عدل و انصاف اور سمجھداری سے نظام سلطنت چلاتے رہے، مگر ان کی حکومت کے آخری 12 برسوں میں ہندوستان پر شدید قحط سالی کا دور آیا۔ موریہ اور چانکیہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود لاکھوں لوگ خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ موریہ نے اپنے بچپن اور لڑکپن میں بہت غربت دیکھی تھی اور اپنی رعایا میں سے کمزور اور مسکین لوگوں کے لیے ان کا دل بہت نرم تھا۔ قحط سالی سے ہونے والی لاکھوں اموات نے ان پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ وہ تاج و تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے جین مت کے گرو اور کچھ سادھوؤں کے ہمراہ وہ موجودہ کرناٹک چلے گئے اور وہاں 295 قبل مسیح میں انہوں نے جین مت کی روایات کے مطابق تا دم مرگ روزہ رکھ کر اپنی جان دے دی۔ شاید معلوم تاریخ میں موریہ وہ واحد حکمران ہیں جو دنیا کی عظیم ترین ریاست قائم کر کے رضاکارانہ طور پر اس سے دستبردار ہی نہیں ہوئے، بلکہ اپنی رعایا کے بھوک کے ہاتھوں مرنے کا انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے خود بھی بھوکا رہ کر اپنی جان قربان کر دی۔ تاریخ میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ چانکیہ بھی موریہ کے ساتھ ہی کرناٹک چلے گئے تھے اور انہوں نے بھی سادھو مت اختیار کر لیا تھا، مگر زیادہ معتبر روایات کے مطابق انہوں نے بندوسر کی معاونت اور سرپرستی کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بندوسر کا ایک اور مشیر خاص سباندو چانکیہ سے جلتا تھا اور اس نے چانکیہ کے خلاف بندوسر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ چانکیہ اس کی ماں کا قاتل ہے۔ جب بندوسر کا رویہ تبدیل ہوا تو ایک روایت کے مطابق چانکیہ نے بھی مرن برت رکھ کر اپنی جان دے دی۔ ایک دوسری روایت بتاتی ہے کہ چانکیہ نے وزارت سے دستبردار ہو کر دنیا تیاگ دی تھی اور جنگل میں رہنے لگے تھے۔ کچھ عرصے بعد بندوسر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے سبھاندو کو حکم دیا کہ وہ چانکیہ کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگے اور انہیں دربار میں واپس لے کر آئے۔ سبھاندو نے حسد کے مارے چانکیہ کی جھونپڑی کو آگ لگا دی، جس میں چانکیہ بھی جل کر مر گئے، اور بندوسر کو بتایا کہ چانکیہ نے توہین سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ موریہ بے شک ہندوستان کی تاریخ کے عظیم ترین حکمران تھے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ چانکیہ نہ ہوتا تو یقیناً موریہ کی ساری زندگی بھیڑ بکریاں چراتے ہی گزر جاتی۔ موریہ کا نام تاریخ میں زندہ ہے تو صرف اور صرف چانکیہ کی وجہ سے، جبکہ چانکیہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ان کی کتاب ارتھ شاستر ہی کافی ہے۔ ارتھ شاستر پر کئی پاکستانی مورخین نے بے جا تنقید کی ہے۔ 15 جلدوں پر مشتمل کتاب میں سے چند ایک جملے چن کر اور ان سے اپنی مرضی کے معنی اخذ کر کے چانکیہ کو منافق، مکار اور جانے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چانکیہ نے 2700 سال قبل حکمران اور رعایا کے مابین تعلقات اور ریاستوں سے ریاستوں کے تعلقات کے بارے میں جو اصول وضع کیے ہیں، آج بھی ریاستیں انہی اصولوں اور قاعدوں پر عمل کر رہی ہیں۔ اگر جہاں نما کے ناظرین نے چاہا تو ہم ارتھ شاستر پر ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے۔